آج میں بہت خاص بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ویڈیوز جو میرے پروگرامز ٹی وی پر، انٹرنیشنل ٹی وی پر، لندن وغیرہ میں یا دوسرے ملکوں میں آئے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ آپ کن کن علماؤں سے ملے ہیں اور ان سے کیا آپ کو ملا ہے. تو یہ تو بہت لمبا چیپٹر ہوگا، لیکن آج میں 70 ایئرس کا قریب ہو گیا ہوں. میں 70 ایئرس تک میں نے سب سے پہلے جو دنیا میں پہلے عالم سے جو ملاقات کی تھی میں نے، تو وہ بہت سہارنپور میں ملاقات ہوئی تھی. اس میں دلیپ کمار صاحب اور سارا بانو بھی آئے تھے. تو وہ ملاقات ہوئی تھی مولانا زکریا صاحب سے. پہلے ایک شخصیت تھی وہ. اس کے بعد میں آگے چلتا رہا، میں پڑھتا رہا، دیکھتا رہا. پھر میں میڈیکل میں چلا گیا. تو آج جو ہمارے سہارنپور کے ڈی ایم ہیں ڈاکٹر دنیش چندر، ان کا گاؤں ہے پرینی. ان کے گاؤں کے برابر میں ایک گاؤں بالکل جمال پور، وہاں میں رہتا تھا اور وہاں سامنے کالج تھا، وہاں میں پڑھتا تھا. تو اسی لیے ان سے، ان کے پاپا سے بہت اچھے سمبند ہیں. اور ابھی کمشنر صاحب نے جب میرا پریچے پوچھا ڈی ایم صاحب سے، ڈی ایم صاحب نے وہی پریچے دیا کہ یہ ہمارے گاؤں میں اس طرح سے میرا پریچے ہے ان سے. تو مجھے یہ بات اس لیے یاد آ گئی کہ ایک پروگرام ہوا تھا ڈسٹرکٹ بجنور میں، ایک جگہ ہے سیوارہ. تو اس سیوارے میں ایک پروگرام ہوا تھا، اور اس پروگرام میں پورے ہندوستان کے بڑے بڑے ودوان آئے تھے. تو جو پروگرام کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھی اپنے کسی عالم کو بلا لائیے. تو ہمارے ذہن میں یہ تھی کہ ایک اسٹیج سے محبت کا پیغام جائے. تو ہم لوگ دلی گئے اور مولانا افضل حسین صاحب سے ملاقات کی، اور ان کو لے کر کے سردھر سمیلن میں ہم آئے لوگ سیوارے میں، نیٹ ورک کے پاس میں ہے بجنور میں. تو وہاں پر ہم نے ان سے کہا آپ اسپیچ دیجئے. تو انہوں نے اسپیچ دینے سے منع کر دیا. ہمیں تو ان بات کا آئیڈیا نہیں تھا، اتنی ڈیپ نالج نہیں تھی. میں نے کہا آپ منع کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو ہم دلی سے لائے اسی کام کے لیے، اتنے بڑے بڑے ودوان بول رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں پر بت لگے ہوئے ہیں، یہاں پر شنکر کی، مہادیو کی، نہ جانے کتنی مورتیاں لگی ہوئی تھیں، کہ انہیں کو ہٹوا دیجیے تو میں پھر اسپیچ دوں گا. تو بڑا عجیب لگا، بڑا برا بھی لگا کہ کیسے اتنے بڑا عالم ہے. ہم نے پڑھا تھا، ریڈینس پڑھتے رہے بار. تو خیر وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر ہم لوگ سہارنپور آئے. یہاں سے اس وقت کے جو بہت اچھے بڑا عالم تھا سعوداللہ صاحب، انہیں ہم لے گئے. انہوں نے وہاں پر تقریر کی تو طبیعت بڑی خوش ہوئی. تو اس سے بڑی محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوا ہندو مسلمس میں. تو میں اسی شرینی میں آگے چلتا رہا. پھر میں پہنچا جہاں پر مولانا وحید الدین خان صاحب جو ہیں پیدا ہوئے، ڈسٹرکٹ اعظم گڑھ میں. وہ لائبریری بھی میں نے دیکھی جہاں انہوں نے مطالعہ کیا. اور جس مدرسے میں انہوں نے ابن سینا طبیہ کالج ہے وہاں کے جو پرنسپل ہیں ڈاکٹر شاہ صاحب، اس زمانے میں تھے، اب تو بہت ضعیف ہو گئے. تو وہ انہوں نے مجھے وہاں دعوت دی اور وہ سب جگہ دکھائی جہاں مولانا وحید الدین خان صاحب جس کمرے میں رہتے تھے، جیسے پڑھتے تھے، اور دعوت اخبار وہاں آتا تھا وہ بھی مجھے دکھایا، پڑھوایا. تو وہاں پر بھی میں رہا. میں مولانا وحید الدین سے اس وقت تک ملا نہیں تھا. تو اس طرح سے پھر آگے میں چلتا رہا، پڑھتا رہا. پڑھنے کے بعد میں پھر ملاقات جو ہے ہماری قلب صادق صاحب سے ہوئی، اور جتنے لیڈر تھے تو ان سب سے ہوئی. اور اس کے بعد میں پھر مولانا علی میاں صاحب سے ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا. ڈاکٹر اشتیاق قریشی تھے ہمارے سیکرٹری، جو دلی تعلیم کونسل کے سیکرٹری تھے. انہوں نے مجھے میرٹھ منڈل کا، یعنی کہ دیوبند، سہارنپور، میرٹھ، مظفر نگر کا کنوینر بنا دیا. تو بہت اچھی ملاقاتیں ان سے رہتی تھی. ظفر یار ودانی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. تو اسی بیچ میں ہمارے دوست ہیں جو ممبئی سے ہمارے یہاں آئے، ان کا نام تھا ڈاکٹر عبدالکریم نائک. تو عبدالکریم نائک صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں دعوت دی. ہم لوگ ڈونگری میں ان کا کلینک ہے وہاں پہنچے. تو جب ذاکر نائک جو تھا پڑھتا تھا اس وقت. تو ایک بار ایسا ہوا، مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ڈاکٹر عبدالکریم نائک صاحب جو ہیں تو بڑے مشہور معروف ڈاکٹر تھے. انہوں نے ہمیں بلایا، اور ہمارے جو گرو تھے شری بی پی دیش بھکت، ہم دونوں ممبئی میں ٹھہرے ہوئے تھے. ہمارے ایک دوست تھے
ان کے یہاں، اور وہاں جب ٹھہرے ہوئے تھے BARC میں، وہاں سہارنپور کے بھی ایک سائنٹسٹ تھے اور ایک علی گڑھ یونیورسٹی سے PhD کی تھی، میرٹھ کے تھے، کٹھور کے. تو ان کے یہاں سے انہوں نے ہمیں کھانے پہ انوائٹ کیا. تو ہم پہنچے تو ہمیں جو فون اٹھایا گھر پر جا کر، پہلے موبائل نہیں ہوتے تھے، ویسے ہی فون سے فون کیا ہم نے کہ آپ نے 3 بجے ہم بلایا تھا. تو ذاکر نے اٹھایا. تو ذاکر نے جو ہے اپنے فادر کی بہت جو طریقہ اچھا نہیں ہوتا، مطلب اپنے باپ سے بات چیت کی، جو مجھے پسند نہیں آئی. اور مجھے پھر بتایا بھی ان کے والد نے کہ اس طرح سے رقیہ کے گھر پر تھے. رقیہ ان کی وائف کا نام ہے، یعنی کہ ذاکر کی ماں کا نام. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بچہ آپ کا جو ہے یہ سوال مزاج کا نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے اس عبدالقیدات کا لٹریچر پڑھوا دیا ہے. وہ ڈبیٹ کرتے تھے تو یہ بھی ڈبیٹ کرے گا، اور یہ جو ہے اورنگزیبیت پیدا ہو جائے گی اس میں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ذاکر نائک نے پھر اپنا یہ شروع کر دیا. مولانا محی الدین نے مجھے فون کیا کہ آپ جو ہیں میرا بھی پروگرام اس پر کرائیے. میں نے ذاکر سے، ان کے باپ سے بات کی، کئی سال لگ گئے اس میں، لیکن ان کا ایگو، ان کا پراؤڈ اس میں نظر آتا تھا. تو ان کے باپ نے پھر مرنے سے کچھ دن پہلے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ ڈاکٹر اسلم مجھے رسالہ چاہیے، مجھے مولانا محی الدین کی ایجوکیشن چاہیے، وہی تعلیم جو ہے ہندوستان کو اور پوری دنیا کو سیراب کرے گی. اور آپ صحیح کہتے تھے، میرا بیٹا واقعی آج اورنگزیب ہو گیا. تو یہ لفظ تھے ان کے میرے سے جو آخری بار انہوں نے فون کیا. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے چلے گئے. تو واقعتاً ہے کہ اصل میں دعوت جو ہوتی ہے وہ بحث نہیں ہوتی، وہ محبت اور اخوت کا ایک رشتہ ہے انسانوں کے بیچ میں، ایک دوسرے کو پہنچانا ہے. تو وہ رشتہ جو ہے ذاکر نہیں جان پائے. وہ سروشریشٹھ ہم ہیں، قرآن سروشریشٹھ ہے، ہماری دعوت سروشریشٹھ ہے، ہم زیادہ اللہ کو جانتے ہیں، دوسروں کو تھوڑا کمتر کر کے پیش کرنا. تو تالی بجتی ہیں، مسلمان خوش ہوتے ہیں. لیکن ایسا انسان جو ہے وہ داعی نہیں کہلاتا، نہ خدا کی نظر میں داعی ہوتا. آپ دیکھ لیں پھر انجام بھی کیا ہوتا ہے. وہ جو بیل کی طرح وہ چڑھے، ایک دم چھا گئے اور ایک دم سو گئی بات. تو پھر میں نے ایسی ان سے تعلق رہا. پھر مولانا یہاں سہارنپور میں تھے مفتی صاحب مظفر حسین صاحب، یہاں پر ان سے تعلق رہا، ان کا علاج بھی میں نے کیا. اور جتنے ہندوستان کے مولانا شفیع صاحب اور جماعت اسلامی کے جتنے اور لوگ تھے ان سے بھی، اور جو ہندوستان کے جو خاص طور سے جیسے عزیز برنی صاحب تھے، ایڈیٹر تھے اخبار کے، یا دیگر لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے ہندوستان کے. اور ایسے ہی دلی جانا ہوا تو پھر پارلیمنٹ میں شریمتی محسنہ کدوائی، ان سے ملاقات. اور اس کے بعد میں پھر ہماری بیگم محسنہ کدوائی جنہوں نے ہماری نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کا 15 مئی 1984 میں افتتاح کیا. تو بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات اللہ نے کرائی اور بہت لوگوں کو دیکھا میں نے. لیکن میں نے دیکھا جو بات، جن کو میں نے گرو بنایا اپنے زندگی میں، پدم وبھوشن مولانا محی الدین خان صاحب میں ہے. تو میں نے دیکھا کہ جو سوامی وویکانند کہتے ہیں اور مولانا محی الدین کہتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے بھارت سے، تو یہی چیز جو ہے پوری دنیا میں بھارت کو وشو گرو بنائے گی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ بحث کو پسند نہ کریں اور ایسی ویڈیوز نہ دیکھیں جو بحث کرتے ہوں، بلکہ مولانا محی الدین کی جیسی جو ویڈیوز ہم میں انکساری ماڈسٹی پیدا کرتی ہو. چونکہ ہمیں معرفت تبھی آ سکتی ہے، تبھی ہم دنیا میں عزت دار ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی ماڈسٹی کے کلائمیکس تک پہنچ جائیں.